اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب میں نے کچھ آیات لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مصیبت نازل کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے وہ یہ مصیبت نازل ہوگی نا، تم نے کہا ہاں میں اپنی بیٹی کو سمجھا رہا ہوں ساتھ میں۔ مصیبت سے مراد یہ ہے کہ جب انسان بار بار غلط کام کرتا ہے، بار بار غلط سائڈ پہ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حکم ثابت فرما دیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اس کو نا وہی راستہ دکھا دو جو راستہ اس کو چاہیے یا جس راستے پہ یہ چلنا چاہتا ہے۔ تو وہ مصیبت پھر نازل ہو جاتی ہے، مین کو وہ غلط راستے کی طرف وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا۔ اندازہ ٹھہرانے سے کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا پہلے میں نے جائزہ لیا ہے کہ یہ کیا کرے گا، یہ کون سے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ تو جس راستے پہ وہ چلنا چاہتا تھا اسی کے مطابق میں نے اس کو پھر راستہ بتایا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اس نے جیسی تدبیر کی میں نے ویسی اس کو راستہ بتا کے اس کی تقدیر لکھ دی۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے کچھ پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ بھی اپنے اعمال کو اتنا بلند کر لے، اتنا بلند کر لے کہ اللہ تعالیٰ خود تجھ سے پوچھے تیری تدبیر دے کر، بتا تیری میں تقدیر کیا لکھوں۔ تو اپنے ہاتھ سے خود ہی اپنی تقدیر لکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ تقدیر جو لکھی جاتی ہے یہ انسان کی تدبیر سے ہی لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے۔ اور آگے وہ بتا بھی دیتا ہے جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی علموں پر، جو دی ہوئی کتابوں پر یا دی ہوئی راستے پر، اہدنا الصراط المستقیم پر اگر وہ چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت دینے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دیتا ہے، اس کے خیالات کو بدل دیتا ہے، اس کے احساسات کو بدل دیتا ہے۔ جب اس کے خیالات احساسات بدلیں گے پھر اس کے الفاظ بدلیں گے، پھر اس کے الفاظ بدلیں گے، پھر اس کے اعمال بدلیں گے۔ جب اس کے اعمال بدلیں گے پھر اس کی عادات بدلیں گی، جب اس کی عادات بدلیں گی تو پھر اس کی تقدیر بھی بدل جائے گی۔ یہ ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔